میرے قابل قدر بھائی اور بزرگوں، بس نیت یہ کر لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں چھوٹی اور بڑی ہر ایک کا ہم احترام کریں، ہر ایک پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پیش کی ہے، تلاوت فرمائی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دو چیزیں ہیں، پہلی کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے یعنی اللہ کو ایک مان لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اقرار باللسان تصدیق بالجنان دونوں کام اس نے کر لیے، یہ ہر آدمی نے پڑھ لیا۔ دوسرا پہلو جو وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا۔ اگر نیک نہیں کرو گے تو برے کام تو خود بخود وجود میں آ جائیں گے، سچ نہیں بولو گے تو جھوٹ خود وجود میں آ جائے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو بے نمازی خود بخود ہو جاؤ گے، اور اگر امانت داری کا ثبوت پیش نہیں کریں گے تو خیانت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز ایمان لانے کے بعد دوسری چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنے ہیں، بھلے کام کرنے ہیں۔ بھلے کام میں اخلاقیات بھی، عبادات بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور نیک عمل اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیا جائے وہ نیکی نہیں کہلائے گا، وہ گناہ کہلائے گا۔ تو پہلا کام ایمان لے آئے، دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کر لیا، زندگی میں نیک کام کرتے چلے گئے۔ اب اللہ ارشاد فرما رہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ہم لوگوں میں آپس میں پیار محبت بھر دیں گے۔ قرآن کریم نے صحابہ کی مثال پیش فرمائی، رحماء بینہم، صحابہ نے پہلے جز پر اور دوسرے وعاملوا الصالحات پر اس طرح عمل کیا ہے کہ قرآن نے بیان فرمایا رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے تھے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک کا غم دوسرے کا غم، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے۔ آپ لوگ ادھر توجہ دیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے۔ اور قرآن نے یوں کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے نبی، اگر آپ ساری دنیا کی دولت ان صحابہ پر خرچ کر دیتے، دنیا و ما فیہا میں جتنی دولت ہے ساری کی ساری ان صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے، ان پر خرچ کر دیتے، تو بھی آپ ان کے درمیان محبتیں نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن ان کے درمیان محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ تو پہلی چیز ایمان لائے، دوسرے ساتھ میں نیک عمل۔ اس کے ذیل میں آپ کو 6 چیزیں بیان کروں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 6 کی 6 چیزیں غین سے شروع ہوتی ہیں، کہ آدمی اگر ان 6 باتوں پر عمل کرے گا تو معاشرے کا ایک بہترین انسان بن سکتا ہے، معاشرے کا بہترین محبت بھری زندگی کاٹ سکتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے غین سے غفلت،
غین سے غفلت، یہ غفلت جس آدمی میں بھی ہوگی، جس فرد میں بھی پائی جائے گی، اس کے اور لوگوں کے درمیان یہ دوری پیدا کرے گی، رب اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے گی۔ اگر بندہ اپنے مالک کی حکم کو پورا کرنے میں غفلت کرتا ہے، نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، دوسرے احکام کو وقت پر ادا نہیں کرے گا، تو یہ غفلت اور سستی مالک اور بندے کے درمیان میں، اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان میں نفرت کا سبب بنے گی۔ ایسے ہی کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے دیے ہوئے ہوم ورک کو وقت پہ نہیں کرے گا، گھر سے کام کر کے لے کے نہیں جائے گا، تو یہ سستی، یہ غفلت ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان نفرت کا سبب بنے گی۔ ایسے ہی کوئی طالب علم اپنے استاذ کا دیا ہوا سبق وقت پر یاد نہیں کرے گا، تو یہ طالب علم اور استاذ کے درمیان غفلت کا سبب بنے گی۔ ایسے ہی کوئی بیوی اپنے میاں کے کپڑے وقت پر ڈیوٹی کے لیے تیار نہیں کرے گی، سستی کرے گی، ٹائم پہ کام نہیں کرے گی، تو یہ بیوی اور میاں کے درمیان غفلت نفرت کا سبب بنے گی، غفلت نفرت کا سبب بنے گی۔ اور قرآن نے یوں کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، میرے بندو غافل لوگوں میں سے نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے تو یوں بھی فرما دیا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فرمایا جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے، فرمایا اس کی بات کو نہ مانا جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے غفلت زندگی میں جس بھی محکمے میں ہوگی، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، رب اور بندے کا مسئلہ ہو، لوگوں کا آپس میں مسئلہ ہو، اگر اس میں غفلت اور سستی کی جائے گی تو یقیناً یہ نفرت کا سبب بنے گی۔ تو پہلی چیز غین سے غفلت، دوسری چیز آپ لے لیں غین سے غیبت۔ کیا بولو بھائی؟ غین سے غیبت۔ آج غیبت کا جو ماحول ہمارے درمیان ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم دوسرے آدمی کے اوپر کمنٹس کرنے میں سب سے آگے ہیں، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن آپ شریعت کا حکم سنیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ زنا اللہ کا حق ہے، بندہ توبہ کر جائے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت کی ہے، اللہ کا حق تو ہے ہی ہے، ساتھ میں بندے کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے، معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت ہے کیا چیز؟ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کے پیٹھ کے پیچھے ایسے الفاظ سے اس کو نوازنا، ایسی لہجے میں اس کی تعریف کرنا، یا ایسے لہجے میں اس کی برائی کرنا جو اس کو سامنے کہی جائیں تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے جان، مال، ماں باپ سب قربان، کیا اگر اس آدمی میں وہ چیز، وہ گناہ، وہ برائی، وہ عیب موجود ہو تب بھی یہی حکم ہے؟ فرمایا اگر اس آدمی کے اندر یہ عیب، یہ برائی، یہ عیب اس کے اندر ہے تو فرمایا تب تو یہ غیبت ہے۔ کیا ہے؟ تب تو یہ غیبت ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، کہنے میں کیا ہے، حق کہہ رہا ہوں۔ جب حق کہتے ہو تو حق سننے کی بھی طاقت رکھنی چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس میں وہ موجود ہو تو کیا وہی غیبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے جو تو ذکر کر رہا ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر سرے سے ہی وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے، وہ گناہ کی صفت اس کے اندر نہیں ہے، پھر اس کو بیان کر رہا ہے، فرمایا یہ غیبت سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے، پھر آپ بہتان لگا رہے ہو، اور کل قیامت میں آپ جاؤ گے تو اللہ کے حضور اس بہتان لگانے کی آپ سے جواب مانگا جائے گا کہ تو نے بہتان لگایا، اللہ ثبوت لے کر آ، کیا ثبوت تیرے پاس موجود ہے؟ تو غیبت کا گناہ، غیبت کہتے ہیں کسی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چاہے اس کے اندر موجود ہو
یا موجود نہ ہو. موجود اگر نہیں ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اخروی اعتبار سے کیا نقصان ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی ہم غیبت کر کے اس دنیا سے گئے، میدان محشر میں اس آدمی کو حق ہوگا جس کی غیبت کی گئی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں سے جتنی چاہے نیکیاں لے لے، جتنے چاہے نیک اعمال لے لے. یاد رکھنا قیامت میں کوئی بھی آدمی تھوڑے پر راضی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا یہ جس کی غیبت کی گئی ہے ساری نیکیاں اس کی لے لے گا، اب بھی یہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ جس نے غیبت کی ہے اس پر اس کے سارے گناہ لاد دیے جائیں گے، اس پر اس کے سارے گناہ لاد دیے جائیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور صحابہ سے ایک سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو کہ میری امت کا غریب مسکین فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کیا جس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہو، دنانیر اور دینار نہ ہو، پہننے کے کپڑے نہ ہو، یہ غریب آدمی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں یہ غریب آدمی نہیں ہے، میری امت کا مسکین آدمی یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا میری امت کا غریب اور مسکین آدمی وہ ہے جو کل قیامت میں بہت سارے حج لے کر جائے گا، بہت ساری نمازیں لے کر جائے گا، بہت سارے خیرات صدقات لے کے جائے گا، بہت ساری زکوٰۃ ادا کر کے لے گا، اس کا ثواب لے کر جائے گا. اوابین اس نے نہیں چھوڑی، تعلیم کے حلقے اس نے نہیں چھوڑے، قرآن پڑھنا اس نے نہیں چھوڑا، غرض کے دین کے ہر کام پر عمل کیا ہے، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ کے حضور جائے گا. لیکن یہ آدمی دوسروں کے حق مار کر جا رہا ہے. فرمایا حق والے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کی نیکیوں سے لیتے رہیں گے یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حق والے ابھی بھی لائن میں کھڑے ہیں، ان ساروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب اور مسکین آدمی یہ ہوگا. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جتنا نیکی کرنے کا مشکل ہے، آپ آئے نماز کے لیے نہا دھو کر کام کو چھوڑ کر آپ نے ایک نیکی کی، اس نیکی کو باقی رکھنا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے کہ میری یہ نیکی باقی کیسے رہ جائے. مفسرین نے اس کو یہاں سے جوڑ دیا کہ جب اس کے پاس ایک نیکی نہیں رہے گی، ان لوگوں کے حق والوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، تو اس کو اجازت ہوگی کہ تو کسی سے ایک نیکی مانگ لا، تیری مغفرت کر دی جائے گی. لیکن قرآن حکیم نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کل قیامت میں انسان جائے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، نہ بیوی دے گی، نہ بھائی دے گا، نہ باپ دے گا، نہ رشتہ دار دے گا، سب منع کر دیں گے کہ یا رب نفسی، یار میرا اپنا ہی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کیسے ایک نیکی دے سکتا ہوں. تو نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا غریب اور مسکین آدمی یہ ہے. اس لیے غیبت کرنے سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. جس طرح حرام کھانا، گالی دینا، بدنظری کرنا، جھوٹ بولنا، ایسے ہی غیبت کرنا بھی بالکل حرام ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ اس کی دلیل ہے. تو دوسری چیز غین سے کیا ہے بھائی؟ غیبت. اچھا اب اس سے بچنے کا طریقہ کہ ہم نے جو غیبتیں کر لی، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیا، لیکن جو غیبتیں ہو چکی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اب جس آدمی کی ہم نے غیبت کی ہے اس کے پاس ہم معافی مانگنے کے لیے گئے اور اس سے ہم نے کہا کہ جی آپ کی ایسے ایسے غیبت میں نے کی ہے، بجائے وہ معاف کرنے کے جوتے مارے گا. اچھا ہماری بلی ہم کو میاؤں، ہمارے کھاتا ہے، ہماری غیبت کرتا ہے، تو بجائے سلجھنے کے وہ الٹا مارے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے معاف کرانے کا؟ علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس کی شکل آسان یہ ہے، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی گھر میں رہنے والا برابر کا بھائی، ماں باپ جو بھی ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ السلام علیکم بھائی مجھے معاف کر دیں، آپ کے پڑوسی ہونے کے جو مجھ پر حق ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکتا، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں. اس طرح نہیں کہ آپ اس کو وہ عیب بتائیں جو آپ نے غیبت کی ہے. دوسرا کہ آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہیں
لیکن ایسی مجلس میں آپ پھنس گئے جہاں غیبت کا ماحول ہے، سننا اور غیبت کا کرنا دونوں کا ایک حکم ہے، تو پھر کیا کریں؟ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو، آپ کی مجبوری ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے، اور آپ غیبت سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک کام کر لینا چاہیے کہ آدمی اس آدمی کی جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے شان میں تعریفی کلمات کہہ دے کہ نہیں نہیں بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بھلا آدمی ہے، تو آپ غیبت کے سننے سے گناہ جو ہوگا اس سے بچ جائیں گے۔ ایک چیز یہ آدمی کرنی تھی، 4 غین رہ گئے، وہ بھی تفصیل بیان کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ لال خط لکھتے ہیں، دوسری زبان میں بچی کی شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں کہ رخصتی کی تاریخ یہ ہے۔ لال خط جو ہے یہ شرعی حیثیت اس کی کچھ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے اور غلطی ہے شریعت کے اعتبار سے۔ لال خط جو ہے بچی کی تاریخ طے کرنا، یہ سمجھو جب ہم بچی کی تاریخ طے کریں کہ اس وقت اس کو رخصت کرنا ہے، اس وقت ایک کام خیال میں رہے، ذہن میں یہ بات رہے ان لوگوں کی جو مشورہ میں بیٹھتے ہیں کہ ہم اندر سے معلوم کروا لیں کہ بچی کے حیض کے ایام کون سے ہیں۔ واضح مرتبہ ہوتا یہ ہے رخصتی کی جو تاریخ طے ہوئی ہے وہی بچی کے حیض کے ایام بھی ہیں۔ اب میاں بیوی کو مشکلات ہوتی ہے اس میں، اس لیے اندر سے معلوم کر لیں کہ حیض کے ایام کیا ہیں، طہر یعنی پاکی کے ایام کیا ہیں۔ جب ہم نے اندر سے معلوم کر لیا کہ پاکی کے یہ ایام ہیں، ان میں بچی کی شادی کی طے